زمانے کے اندر بڑے بڑے پل کھلے ہیں. پل سے مراد پھول، پھولوں جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. کل ہزاروں کھلے کل شانے دہر میں پھول اعلیٰ قلعہ شاہ احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کا فاضل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی ولادت ہوئی. ولادت کے وقت آپ کا نام محمد رکھا ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں جب وہ بندہ آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے. ماں نے جب آپ کو پکارا تو آپ کو امن میاں کہہ کے پکارا کرتی تھی. کتنی جو ہے وہ محبت کرنے والی ماں ہے امن میاں. اور وعدے گرامی نے آپ کو احمد رضا کہہ کے پکارا. آپ کے دادا جان نے احمد رضا کہہ کے پکارا. ہاں دوسری جگہ ہے کہ آپ کے والد گرامی آپ کو احمد میاں کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے. اور آپ اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ پڑھو خوف نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر ادا کو ادا کرنے والے تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرتا حضور دعوت کرنا چاہتا ہوں تشریف لے آئیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دعوت دینے والا کون ہے، یہ دیکھتے تھے دعوت دی گئی ہے یہ سنت کس کی ہے. دعوت کو قبول کرنا سنت ہے کس کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2 یتیم بچے آئے. یہ بھی واقعہ درج ہے. آپ کیا کرتے ہیں حضور دعوت قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ ترستے تھے کہ ہمارے گھر میں آئے، لیکن یتیم بچے آئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی مصروفیت کو ایک طرف کیا ہے. فرماتے ہیں چلو بیٹا تمہارے گھر میں چلتے ہیں تمہاری دعوت کھاتے ہیں. اور دوسری ایک روایت کے اندر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں شخص آیا دعوت پیش کی. اعلیٰ حضرت دعوت قبول کی. لوگوں کا جمع غفیر تھا. دسترخوان لگا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے سامنے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر ترکاریاں ہیں قدیم اسی طرح کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا کیا ایک تار اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو تمام لوگ دیکھ کر حیران ہوئے. اعلیٰ حضرت ایک تار پوری کھا لی، دوسری بھی کھا لی، تیسری بھی کھا لی، چوتھی بھی کھا لی، پانچویں بھی کھا لی، ساری کی ساری تھال خالی کر دی. سبحان اللہ. مرید اور غلام بڑے حیران کہ حضور نے تو کبھی اتنا کھایا ہی نہیں. یہ تو بڑا ہی کم کھانے والے ہیں. کبھی روٹی اتنی نہیں کھائی ہے، کبھی اور چیز اتنی نہیں کھائی، آج ساری ترکاریاں کھا گئے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں غلام نے عرض کر ہی دیا حضور کیا بات ہے، آج آپ نے ساری ترکاریاں کھا لی کسی اور کو کھانے نہیں دی، یہ آپ نے کیسا انداز بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے ایک ترکاری کھائی وہ کڑوی تھی، دوسری کھائی وہ بھی کڑوی، تیسری کھائی وہ بھی کڑوی. میں نے کہا آج کسی کو ترکاری نہیں کھانے دوں گا کیونکہ یہ ترکاری کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور ترکاری کھا کے جو کھائے گا کڑوی ہوگی منہ تھوڑا سا بنائے گا. فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے مصطفیٰ کی سنت کو کوئی ادا کرے اور تھوڑا سا منہ بنا لے. فرماتے ہیں جب حضور کی سنت کو ادا کیا جائے منہ بگاڑا نہیں جاتا، منہ کو سنوارا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی حضرت امام احمد بن حنبل نے. دونوں نے ایک دوسرے کی دعوت کی. میں آپ کو پہلے سناؤں. امام احمد بن حنبل استاد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں کہ میں نے سنا امام احمد بن حنبل وقت کا امام ہے، اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں. سنا ہے ان کے پاس حضور کی کچھ حدیثیں ہیں، میں بھی وہ حدیثیں لے لوں تاکہ میرا بھی
تو واقعی آپ کے پاس حدیثیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس حدیثیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیثیں بعد میں سناؤں گا، پہلے تیری مہمان نوازی کا تجھے روٹی پیش کر دو۔ امام شافعی نے کہا کہ مجھے بھوک ہی نہیں ہے، آپ حدیثیں سنا دیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا حدیثیں بعد میں سناؤں گا، میرا یہ اصول ہے میرے گھر میں کوئی آ جائے تو بغیر روٹی کھلائے واپس نہیں جاتا، تو میرا اصول یہ اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دسترخوان لگایا، کتنی روٹیاں؟ 7 روٹیاں گھر سے پک کر آئے۔ سارے طرح نہیں یہ کیا مہمان آ رہے ہیں گلی بدل پورے چھڑ دے جناب جو گلی چھڑ کے اور پاسے چلے جانا، ٹیلیفون دے کیا مہمان میں آ رہا ہوں، کہتا تو آ تو جا لیکن میں کھا رہے نہیں گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بتا دیا جب مہمان آئے تو اچھی مہمانی کیجیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا 1 روٹی دے دیتے 2 دے دیتے 7 روٹیاں پیش کی۔ اب امام شافعی کو کہہ رہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جب کھانے کی باری آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پہلی روٹی کھا گئے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 7 کی 7 روٹیاں کھا گئے۔ جب سارا جنابی کھانا کھا گئے آپ کو صاف کر دیں گے کہتے ہیں ساتھیوں حدیثاں سنا دے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تینوں حدیث کو نہیں سنانے، نکل جائے، چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں حدیث نہیں سناؤں گا، تم اہل ہی نہیں ہو تمہیں حدیث سنائی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کیا بات ہے، اتنی مہمان نوازی کی اور آپ فرمانا کہ حدیث نہیں سنائیں گے آپ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، تو کہتا تھا تجھے بھوک ہی نہیں ہے، تیرے بھوک ہی نہیں تھی، 7 روٹیاں کھا گئے، یہ کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے بھی تو امام تھے نا، استاد اس طرح کا ہے تو شاگرد بھی دیکھو کیسا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضور مجھے واقعی بھوک نہیں تھی، اصل کے اندر بات یہ ہے جب آپ نے مجھے کھانا پیش کیا میں نے آپ کی دیے ہوئے کھانے سے ایک لقمہ جب کھایا مجھے 70 حدیثیں بھول گئی تھی، اسی وقت یاد آ گئی، دوسرا لقمہ کھایا اور 70، دوسرا اور لقمہ کھایا اور 70، میں نے کہا لو جی آج 100 روٹیاں نہیں ہوتی تھی، امام شافعی نے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ انداز ہے کھانے کا، اور یہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے پاس مہمان آئے نا، جب یہ پڑھ کے چلے گئے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکا لکھا استاد کی بارگاہ میں، حضور بڑے سال ہو گئے کبھی دیدار کے کرا گیا، استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں آ جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے، امام شافعی کے گھر آئے، بچیوں نے گھر کے اندر بہترین قسم کا کھانا پکایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شروع کر دیا۔ امام شافعی نے کھاتا سیدھے ٹکا کے کھاتا سیدھے، امام احمد بن حنبل شکل کے کھا رہے تھے بھی بھر کے کھا رہے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹیاں پردے کے پیچھے دیکھ رہی ہیں کہ یار ہمارا پیر آیا ہے، ہمارے استاد، ہمارے والد کا استاد آیا ہے، ہمارا امام آیا ہے، ہمارا رہنما آیا ہے، لیکن روٹی کھانے کا انداز دیکھیے ایسا کھا رہا ہے جیسے کئی دنوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو، ایسے جلدی جلدی اٹھا رہے۔ اور ہوا کیا، لوگ اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ رہے تھے، جب رات کا وقت ہوا نا، کمرے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ کی بیٹیوں نے پانی کا ایک لوٹا بھی رکھ دیا اور بستر بھی رکھ دیا اور مصلی بھی بچھا دیا کہ امام آیا ہے، ساری رات عبادت میں گزارے گا، ساری رات عبادت میں گزارے گا۔ لیکن ہوا کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ مصلی کے اوپر ہے، امام احمد بن حنبل بستر کے اندر لیٹ گئے۔ بیٹیوں نے دیکھا بھی بڑا عجیب، ہمارا ہمارے والد کا استاد ہے، ہم نے تو بڑا سنا تھا ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، روٹی کھانے کا انداز دیکھا ہے، رات سونے کا انداز دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، اسی طرح نماز شروع کر دی ہے۔ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ایک ہی، ساری رات سوتے ہی نہیں تھے، وضو بھی کوئی نہیں تھے، بیٹیوں نیوے مصلی تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ صبح جب فجر کی نماز ادا کر چکے امام شافعی
شافعی سے کہا اے میرے بیٹے امام شافعی تمہارے دل کے اندر بڑی باتیں آ رہی ہیں سن کھانا جو میں نے کھایا ہے نا اصل کے اندر بات یہ ہے پورے راستے کے اندر میں نے زیادہ کوئی لقمے کہیں نہیں کھائے اس شک کے اندر ہو سکتا ہے کہیں کسی کے پاس حرام کا لقمہ نہ ہو اور تیرے پاس آیا ہوں تیرے پاس آ کر میں نے کھانا اس وجہ سے زیادہ کھایا ہے میں نے کہا آج تے مزہ آنا ہے حلال کی کمائی کا کھانا آ گیا ہے سینے کے اندر جاوے گا تے بھی نور بڑھ جاوے گا اور فرمایا امام شافعی سن لے بستر پر میں لیٹا ضرور ہوں لیکن میری آنکھ نہیں لگی ہے تمہارے کھانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے وہ 100 مسئلے قرآن پاک سے جو میں نے اخذ کرتا رہا میرے حل نہیں ہو رہے تھے اللہ نے وہ سارے حل کر دیے یہ ہے اصل کے اندر کھانے کا انداز اللہ اکبر کیوں ہم بزرگوں کے تبرک کھاتے ہیں آخری بات حضرت پیر سید ایوب علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے تو لوگ محبت والے تھے میں بولو پیر آوے تو پھر پیر جتنی میں بھی آوے لوگ گلے میں ہاتھ کا پاری دیتے پھولوں کا ہار اعلیٰ حضرت کے گلے میں ڈالتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پھولوں کا ہار جتنے بھی لوگ ہوتے ان میں تقسیم فرما دیا کرتے یہ سید صاحب فرماتے ہیں جب میرے پاس یہ سعادت آتی نا تو میں کیا کرتا پھولوں کو لے لیتا سکھا لیتا سکھانے کے بعد کرتا کیا جب سر میں درد ہوتا تو پیس لیتا سر کے اوپر لگا لیتا نزلہ زکام خارسی جو بھی کہتے مجھے بیماری ہوتی تھی کئی سال اب بیلیاں نے تک دوائی لئی نہیں یہی تبرک استعمال کیتا ہے معلوم یہ ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ سینے کے اوپر لگنے والے پھولوں کے ہار کا یہ عالم ہے پھول کی پتیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر تبرک کے طور پر کھائے اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے تو بتائیے یہ تو اعلیٰ حضرت کے تبرک کی بات ہے تو حضور غوث پاک کے تبرک کا عالم کیا ہوگا اور غوث اعظم کے تبرک کے بھی عالم کو ہم نہیں پہنچ سکتے بتائیے جو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو کھلایا ہوگا اور وہ تو کمال کی بات ہے نا جب مصطفیٰ کریم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور وہ جن صحابہ نے پانی پیا ہوگا وہ آپ کوثر سے بھی کم نہیں ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین